22 رجب، عظیم سپہ سالار، عظیم حکمران، ناقابل شکست کمانڈر، دنیا کفر پر اللہ کی تلوار، آدھی دنیا کے حکمران، کاتب وحی، قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ تمام مسلمان حضرت کی عظمت، شان، علو مرتبت سے بخوبی واقف ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا و اہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی، ہدایت والا بنا، و مہدیا اور ہدایت یافتہ، ہدایت کرنے والا، واہدی بھی اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت بخش۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو کتابت وحی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ حضور نے قلم اٹھایا اور امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کر وحی لکھوانی شروع کی، تو اس وقت میرے دل میں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ اور پھر فرمایا الا کہ ان المسلم من سلم من قصتی و قصتی، کہ مسلمان وہ ہے جو میرے اور معاویہ کے قصے کے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یعنی میری وجہ سے حضرت معاویہ کو لعن طعن کرے یا ان کی وجہ سے مجھے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ مسلمان ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں، ان سے صرف وہی لوگ منہ موڑ سکتے ہیں یا صرف وہی لوگ انکار کر سکتے ہیں جن کے بڑوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناکو چنے چبوائے۔ آپ حضرات، یہ فطری بات ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو شخص حق کی خاطر، حق کے لیے کسی کے لیے تلوار ثابت ہوتا ہے، کسی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے اور باطل کو، مکر اور فریب کرنے والے لوگوں کو، ان کے عزائم کو خاک میں ملاتا ہے، تو اس کے خلاف پروپیگنڈے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر بہت زیادہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے اور سہارا لیا جاتا ہے تاریخی جو ہے وہ حوالہ جات کا، تاریخی دلائل کا۔ حالانکہ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآنی شخصیت ہیں، قرآن کی شخصیت ہیں، قرآنی شخصیت ہیں، اور نبی کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے جلیل القدر صحابی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اور حضرت امیر معاویہ ہی کا بیان ہے کہ میں فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکا تھا، میرے دل میں اسلام کی حقانیت اتر چکی تھی، لیکن آپ کے والد محترم اور آپ کی جو قوم تھی وہ بنیادی چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے حضرت نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور نے مجھے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ اتنے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے، قد اقبلا، جو آیا ہے تیرا بھائی آیا ہے، اور فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، یبعث یوم القیامہ من نور الایمان، ایمان کے نور اور روشنی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے تابعی ہیں، سرخیل ہیں، تابعیوں کے سرخیل ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت امیر معاویہ کے لیے
کہ قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس کے اوپر ایک نور کی چادر ہو، نور کی چادر ہوگی، اس کے اوپر چادر ہوگی جس کا ظاہر جو ہے وہ نورانی ہوگا، جس کا باطن جو ہے اللہ کی رضا کے ساتھ ہوگا، اور امیر معاویہ تمام لوگوں کے اوپر فخر کریں گے اپنی اس چادر کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ چادر کی وجہ سے۔ اور وہ چادر کس لیے پہنائی جائے گی؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، کاتب وحی تھے۔ اور مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علم الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، حساب کا علم سکھا، اور اس کو عذاب سے بچا، اس کو عذاب سے بچا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک واقعہ ہے، ایک روایت ہے ابن عساکر کے اندر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے اس طرح گود میں ان کا سر رکھا ہوا تھا اور سر کو صاف کر رہی تھی۔ حضور نے فرمایا، کیا تو اس سے محبت کرتی ہے؟ ام حبیبہ نے فرمایا کہ میں کیوں محبت نہ کروں، یہ میرا بھائی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے یا قضائے حاجت کے لیے، تو آگے جا کر جب انہوں نے قضائے حاجت سے فارغ ہو کے واپس آئے تو دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹا لیے پانی کا جو ہے آپ کے وضو کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے دعا دی اور کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ جو ہے بادشاہ بنائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، خیر خواہی کرنا، ظلم کبھی نہ کرنا۔ یہ قرآنی شخصیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بزبان حضور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری حاصل ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت میں سے لشکر جو پہلی مرتبہ سمندری جہاد کرے گا، قد اوجبو، کہ انہوں نے واجب کر دیا کہ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اور یہ بات کون نہیں جانتا؟ سبھی جانتے ہیں، اپنے بھی جانتے ہیں، پرائے بھی جانتے ہیں، دل کے صاف بھی جانتے ہیں، دل کے مریض بھی جانتے ہیں کہ بے شک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے اول من غزل بحر، جنہوں نے سمندر کے اندر جنگ کی، بیڑا تیار کیا اور تقریباً 64 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اور یہود اور نصارہ جتنے بھی تھے، مکر و فریب کرنے والے باطل جتنے بھی تھے، ہندو ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ان سب کو اپنے اپنی بلوں کے اندر چھپنے پر جو ہے وہ کیا کر دیا تھا؟ مجبور کر دیا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن چیزوں کی بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جاتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جو سیاسی اختلاف تھا یا جو مطالبہ تھا، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قدغنیں لگائی جاتی ہیں۔ لیکن ساری چیزیں وہ تاریخی روایات ہوتی ہیں۔ تو یاد رہے، آپ مسلمان ہیں، مسلمان کسی خبر کے اوپر آنکھیں بند کر یقین نہیں کرتا۔ اگر اس کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی بات آتی ہے، تو بات کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس بات کے اندر کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں، کہیں کسی کی خلاف کوئی جھوٹ تو نہیں۔ اسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، صحیح بات کرو، سچی بات کرو، جھوٹی بات نہ کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو جو کہ خلاف واقعہ ہو، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن یہ وہ حضرات ہیں صحابہ اکرام جن کے خلاف اس طریقے پر وقتاً فوقتاً کفر کی طرف سے، کفر کے جو روحانی اولاد ہیں، اگرچہ مسلمانوں کے لبادوں میں ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کو مسلمان کے ان سرخیلوں نے، ان جرنیلوں نے، ان کمانڈروں نے، ان سپہ سالاروں نے ان کے ساتھ کیا کی تھی کہ کفر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ تو یہ انہی کا بدلہ لینے کے لیے یہ ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تاریخی روایات کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کے کوئی مطلب نہیں بنتا، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے نا تاریخی کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ حافظ ابن صلاح فتح المغیث کے اندر کہتے ہیں
کہ یہ جو تاریخ دان ہوتے ہیں نا، یہ جو تاریخ دان ہوتے ہیں، خبریں آگے بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر مقابلہ بازی ہوتی ہے۔ ان کے یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے پر یہ زیادہ سے زیادہ خبریں آگے دیں، زیادہ سے زیادہ خبریں آگے دیں، اور ان کے اندر خلط ملط جو واقعات ہوتے ہیں، جو حقائق ہوتے ہیں، ان کو خلط ملط کر کے جس کی بات جہاں سنی جیسے سنی اس کو آگے بیان کر دیا، اس کو آگے بیان کر دیا۔ تاریخ کی یہ حقیقت ہوتی ہے۔ جس طرح کا موجودہ میڈیا، آپ اس کے اوپر مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ایک میڈیا کا جو میڈیا چینل ہوتا ہے، دوسرے میڈیا چینل کے مقابلے میں وہ کہتا ہے کہ پہلے ہم نے بیان کی، وہ ایک خبر ہوتی ہے، ایک چینل پہ جاؤ تو 10 باتیں اس کے ساتھ لگائی ہوتی ہیں، دوسرے چینل پہ جاؤ تو 12 باتیں لگائی ہوتی ہیں، تاکہ ٹی آر پی زیادہ آئے، تاکہ شہرت زیادہ آئے، تاکہ مد مقابل والا چینل اس کی جو ہے حیثیت کم ہو جائے۔ تو یہی چیز یہ تاریخ کے اندر ہے کہ مورخوں کے اندر ہے کہ مورخ جو ہوتے ہیں ان کی پہلی جو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف سے جو ہے تاریخ آگے جائے، زیادہ سے زیادہ باتیں اس کی طرف سے آگے جائیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منہاج السنہ کے اندر لکھتے ہیں المؤرخون یکثروا الکذب، مورخون زیادہ تر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مورخوں کی تاریخ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ فیما یروونہ، جو وہ روایت کرتے ہیں زیادہ تر جھوٹ سے وہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وقلہ، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وہ بچ پاتے ہیں کمی سے یا زیادتی سے، یعنی اپنی روایت کے اندر کمی زیادتی کرنے سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جی، بچ پاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے پر جو ہے قاضی ابو بکر ابن عربی کہتے ہیں کہ تاریخ سے بچو، تاریخ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ والوں کا جو رویہ ہوتا ہے یا روایت کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ عموماً اس طریقے پر ہوتا ہے کہ 2-4 باتیں صحیح روایت کی ہوتی ہیں، پھر اس صحیح روایت کے لبادے میں وہ اپنا اول فول، جھوٹ، اونچ نیچ، کمی زیادتی سب کچھ اسی روایت کے اندر لپیٹ کر آگے پھیلا دیتے ہیں، اور پھر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں تو وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر اس کی ایک واضح مثال آپ کو یہ دیں کہ تاریخ طبری جو ہے، تاریخ طبری ابن جریر نے لکھی ہے، وہ اپنی کتاب کے حوالے سے وہ کہتا ہے، اپنی کتاب کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ماضی کے جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، جو خبریں آئی ہیں، ہم تک جو پہنچی ہیں، جو ہم نے اس کے اندر کیا کر لیے، لکھ لیے، لیکن ہم خود اس سے بری ہیں۔ اب یہ جھوٹ ہیں یا سچ ہیں، ہم اس سے کیا ہیں، بری ہیں۔ ایک بندہ خود لکھنے والا، تاریخ لکھنے والا، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اپنی کہی ہوئی بات کے حوالے سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو اسی لیے ان تاریخی روایات یا تاریخی حوالہ جات ان چیزوں کے اوپر نہ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام وہ قرآنی شخصیات ہیں، وہ محمدی شخصیات ہیں، حضور کے ساتھی ہیں۔ اگر فیصلہ کرنا ہے تو ایمان کی بنیاد پر کریں، اگر فیصلہ کرنا ہے تو نبی کی سنت کی بنیاد پر کریں۔ تو نبی کی سنت یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اے معاویہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس کو نور کی، ایمان کی جو ہے وہ چادر پہنائی جائے گی جس سے نور ٹپک رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے پر اور صحابہ کرام کا ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا تھا، آپس میں جو تعلق تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جب اختلافات ہوئے تھے تو ایک مرتبہ بیچ میں ایک رومی نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، یہ روم کے کتے، اے روم کے کتے، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے تو ہمارے بیچ کا فائدہ اٹھا لے گا؟ سن، اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو حضرت علی کی طرف سے سب سے پہلا لڑنے والا جو سپاہی ہوگا وہ امیر معاویہ ہوگا، وہ امیر معاویہ ہوگا۔ تو امیر شام، امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، آپ کے کارنامے، آپ کی کاوشیں اتنی زیادہ ہیں کہ اسلام، عالم اسلام اس کا جو ہے احسان مند ہے، احسان نہیں اتار سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو دور ہے، 20 سالہ دور، شام کے گورنر رہے، 20 سال تک امیر المومنین رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، اور ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ نے کہا کہ حضرت حسن کی وفات پر آپ غمگین نہ ہو، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اے معاویہ ابن ابی سفیان، جب تک آپ ہیں ہمیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے،
تم ایک دوسرے کے جو ہے قرابت دار تھے، ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، ایک دوسرے کے رہنما تھے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وظیفہ سالانہ مقرر کر لیا تھا کہ لاکھوں دراہم اور دنانیر وہ دیا کرتے تھے، اور سامنے والے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ان لاکھوں دراہم اور دنانیر کے محتاج نہیں تھے، اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے، وہ ہفتوں اور دنوں کے اندر جو ہے وہ غریبوں کے اوپر لوٹا دیا کرتے تھے، صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے۔ تو ان کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ کی طرف سے بھی شکوک اور شبہات والی جو باتیں آتی ہیں، خدا را ان کا کبھی بھی شکار نہ ہو، کبھی بھی ان کا شکار نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ حضور کے یہ جو ساتھی ہیں، ان ساتھیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے اور اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کہیں کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم الجنہ لهم المغفرہ لهم رزق کریم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے القابات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی زبانوں کا نشانہ مت بنانا، ان سے محبت کرو، مجھ سے محبت ہوگی، ان سے بغض کرو گے تو مجھ سے بغض ہوگی۔ فقط اگر تم ان کو اذا دو گے فقط آدانی، ومن آدانی فقط آد اللہ، جس نے ومن آد اللہ یوشک ان یاخذہ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پکڑے گا، اس کے پکڑ کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا جی، پکڑے گا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ کی اسلام عقیدت پیش کریں، اور وہی جذبہ، وہی جنون، وہی حمیت، وہی تدبر اور وہی علم کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ان پر لان تان کرتے ہیں، ان کو اتنا ہی کہہ دیں کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو امیر معاویہ نے کیا، تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا تھا، کہ بلوں کے اندر تمہیں بند کر دیا تھا، بات کرنے کی یا چوں چراں کرنے کی تمہیں ہمت نہیں ہوتی تھی 40 سالہ دور کے اندر۔ یہی وقت، وہ وقت دوبارہ آئے گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی شاگرد یا اولاد یا ان کے ماننے والے یا متبعین تمہارے ساتھ وہی کریں گے، اور انشاءاللہ حق غالب آ کر رہے گا۔ جب حق غالب آتا ہے تو باطل کی کوئی جگہ نہیں بنتی، باطل کو بھاگنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، حضور کی پاک جماعت کی اتباع نصیب فرمائے، ان کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے حوالے سے بدگمانیاں یا ان کے حوالے سے نفرت یا ان کے حوالے سے بغض ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی پیدا نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔